راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں پروگرام کی میزبان مینا پرویز۔ سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں، راہ زندگی میں بہت سے سوالات ہیں، کیوں، کیا، کیسے، پھر لمحوں سے لڑنے کی خواہش۔ یہ بے وجہ تو نہیں، حالات کو بہتر بنانے کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے اور کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ سب کچھ خداوند کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ خود سے سوال پوچھنا، سوال کرنا اچھا ہے۔ کوئی جواب مل جائے تو خوب، کبھی جواب خود بخود ملتا ہے اور کبھی راہ زندگی میں کسی کے وسیلے سے۔ کہیں راہ میں کوئی ملا، کبھی کوئی، کسی نے آپ کی بات سن لی اور کوئی بس اپنی ہی کہہ گیا۔ مسافر کو راستے ملتے ہیں، منزلیں ملتی ہیں۔ بے شک زندگی قید ہرگز نہیں، یہ تو آزادی ہے۔ آزادی سے اس کی حمد کرنا، اس کی تعریف اور پرستش کرنا، یہی دراصل زندگی ہے۔ آئیے پروگرام راہ زندگی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مقدس سے۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا۔ خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ خداوند ہم پر رحم کرے اور سب لوگ اس کا ڈر مانیں۔ زبور نویس کی زبانی یہ بیان ہم نے سنا۔ اگر آپ اس اقتباس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب سے ضرور کیجیے۔ اس وقت پروگرام میں شامل ہے حمد کا یہ گیت۔ رحم عطا کر مجھ کو خدایا، رحم عطا کر مجھ کو خدایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، رحم عطا کر مجھ کو خدایا۔ مجھ کو بنایا، تو ہی نے مٹی سے مجھ کو بنایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، رحم عطا کر مجھ کو خدایا۔
खुशियाँ हैं करते, तेरे कलाम पर है मेरा भरोसा, तेरे कलाम पर है मेरा भरोसा। ताशरीयत को तेरी मैं जानूं, ताशरीयत को तेरी मैं जानूं, फहम अता कर मुझको खुदाया। वादा किया तूने बंदे से जैसे, शफकत से तेरी तसल्ली हो वैसे। वादा किया तूने बंदे से जैसे, शफकत से तेरी तसल्ली हो वैसे। मुझ पर तो हो तेरी रहमत का साया, मुझ पर तो हो तेरी रहमत का साया। ताशरीयत को तेरी मैं जानूं, ताशरीयत को तेरी मैं जानूं, फहम अता कर मुझको खुदाया। ऐसा तू कर ए खुदावन मेरा दिल, तेरे कवायद की जानिब हो माइल। ऐसा तू कर ए खुदावन मेरा दिल, तेरे कवायद की जानिब हो माइल। ताकि कभी ना हूँ मैं शर्मिंदा, ताकि कभी ना हूँ मैं शर्मिंदा। प्रोग्राम में गीत का इक्तबास हमने सुना। अगर अपनी पसंद पर आप कोई गीत, नगमा, रूहानी गजल, ज़बूर दोबारा सुनना चाहें या दुआ या दरख्वास्त लिखना चाहें तो प्रोग्राम के पते पर खत लिखें। हमारा पता है प्रोग्राम राही जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल करें या SMS नंबर है 0333482596 और हमारी फेसबुक आईडी है जिंदगी अनवर। हमें यकीन है कि प्रोग्राम से मुतालिक आप अपनी तफसीली राय भेजेंगे। हम उन तमाम खतूत के लिए आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने मुकाबलाए खतूत नवीसी में लिखे, और अब भी खत लिखने का सिलसिला जारी रखिएगा, क्योंकि जो कुछ खत में कहा जा सकता है वो किसी मुख्तसर पैगाम या कॉल में भी नहीं कह सकते, क्योंकि खत बार बार हम पढ़ते हैं और बार बार पढ़ने से ये भी जान लेते हैं कि दर हकीकत आपने क्या लिखा है। तो खत लिखिए, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय दीजिए। सिलसिला सेहत की बातें भी अभी सुनने के लिए है, और डॉक्टर साहब की बातें जो बयान की जाएं, जो सवालात हों, इन्हें भी अगर नोट कर लें, दर्ज कर लें, कहीं लिख लें तो जरूरत पड़ने पर इन पर नजर की जा सकती है। सिलसिला मिलकर सुनते हैं सेहत की बातें। प्रोग्राम सेहत सबके लिए के साथ आपकी मेज़बान फौजिया हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ सेहत के मौजू पे आज बात करने के लिए तशरीफ़ फरमा है मिसेस एस्टर खालिद। मिसेस खालिद, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? फाइन। हमारा आज का मौजू है एनीमिया, या जिसे हम कहते हैं खून की कमी। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली एनीमिया है क्या मर्ज? एनीमिया जो है ये खून की कमी होती है। हमारा जो ब्लड है एक्चुअली ये सेल्स के साथ बनता है, जैसे रेड सेल हो गए, वाइट सेल हो गए, और इसमें रेड सेल की कमी हो जाती है। रेड सेल की कमी का हो जाना एनीमिया है। सुनने में तो यही आया कि ये औरतों की बीमारी है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। औरतों में ये सबसे ज़्यादा कमी होती है। एक तो ये कि हर महीने में जब पीरियड्स आते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो इसमें ब्लीडिंग होती है। सेकंड, जब औरत एक बच्चे को कंसीव करती है तो तब ये कमी होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ से डाइट ले रहा होता है, तो माँ के डाइट के साथ ब्लड के सेल्स भी उसके अंदर जा रहे होते हैं, फिर ही बच्चा जो माँ के पेट में ग्रोथ करता है। फिर डिलीवरी के बाद जो है वो
دودھ پلاتی ہے ماں، تو اس لیے پھر اس میں بھی اسے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ پوری انرجی ہو. تو بلڈ ایکچولی انرجی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی علامات کیا ہیں جس سے پتہ چلے کہ ایک بندہ انیمیا کا شکار ہو رہا ہے یا عورت کو یہ مرض ہے؟ یہ اس میں آپ جو انیمک پرسن ہے اس میں دیکھیں گے کہ ریڈ سیل کی کمی کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، اور پلاہٹ جو ہوتی ہے، پھر اس میں کمزوری ہوتی ہے، کمزوری کو محسوس کریں گے، تھکاوٹ کا، پھر نیند اس میں بہت زیادہ آتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے. اس میں آپ کا دل نہیں چاہے گا اٹھنے کو بھی اور کام کرنے کو بھی دل نہیں چاہے گا. اور ایون اگر بچوں میں ہے تو بچے اسٹڈی میں بہت کمزور ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں. ہم بچوں کو مارتے ہیں، پڑھتے نہیں ہو، آپ اتنا سکھاتے ہیں، ٹیوشنز ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر یہ کہ ہم بچوں پہ یہ نہیں کرتے کہ اس کو خون کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ جو کیپیسٹی ہے، وہ سیکھنے کی کیپیسٹی ہے یا اس کا کام کرنے کی کیپیسٹی ہے، وہ کم ہے. تو خون کی کمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نارملی دیکھنے میں ہے کہ جو جتنی پتلی خواتین ہوتی ہیں یا کمزور صحت کی، ان کو ہی یہ مرض ہوتا ہے یا موٹاپے والی خواتین میں بھی یہ ہو سکتا ہے؟ جو ایکچولی موٹاپے کی جو کاز ہوتی ہے، ایک تو بہت زیادہ کھانا ہوتا ہے اور ایک خون کی کمی کی وجہ سے بھی موٹاپا ہوتا ہے. ہاں جی، جس کے بدن میں خون کی کمی ہوگی آپ دیکھیے گا کہ اس کا جسم بھی موٹاپے کا شکار ہوگا، پھول جائے گا، پھول جاتا ہے. ہم اس کو سمجھتے کہ شاید ہم موٹے ہو گئے ہیں، ہم صحت مند ہو گئے. ایکچولی یہ صحت نہیں ہے. آپ فیس پہ غور کریں، آپ اپنے کاموں پہ غور کریں. جب آپ کام کرتے ہیں، تھک گئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر علاج کی بات کریں یا احتیاط کی بات کریں تو کون سی ایسی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ لیبارٹری ٹیسٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے جو بلڈ کی کمی ہے وہ کتنی ہے، آپ کا ایچ بی کتنا ہے، 7% ہے، آپ کا کتنے ہیں، تو جب تک آپ کو لیول کا پتہ نہیں ہوگا پھر آپ کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ڈائگنوز ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ خون کی کمی کے لیے آپ فروٹ کھائیں، کچی سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں. تو پھل ہم اکثر کہتے ہیں جی مہنگا بہت ہے، ایک غریب شخص پھل نہیں کھا سکتا، مگر جو سیزنل پھل ہیں جیسے سیزن میں سستے ہوتے ہیں، آپ وہ پھل ضرور کھائیں. آپ اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے. ڈیلی انڈا کھائیں، ڈیلی جو ہے آپ روٹی پہ کم زور دیں، فروٹ اور کچی سبزیاں زیادہ کھائیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو خون کی بوتلیں لوگ لگواتے ہیں یا کمزوری میں دیکھا ہے پاکستان میں رواج ہمیں ڈرپ لگا دیتے ہیں، یہ کیا اس کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ ایکچولی اگر تو خون کی زیادہ کمی ہے کہ وہ بھی لاسٹ سٹیج ہے، پھر تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مگر اس کے لیے بھی جب تک آپ پورے ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیپاٹائٹس کا اور یہ سارے ٹیسٹ نہیں ہو جاتے، آپ ٹیسٹ کے بغیر کوئی ڈرپ نہ لگوائیں بلڈ کی. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے ڈرپ لگوائی ہے. ڈرپ ہماری انرجی کو کمپلیٹ نہیں کرتی. آپ اپنی ڈائٹ کو بیٹر کر لیں تو ڈرپ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب نارمل ہیموگلوبن یا خون میں فولاد کا لیول کتنا ہونا چاہیے خواتین کے لیے؟ خواتین میں جو ہے یہ 12 تک ہونا چاہیے، مردوں میں 14 ہے، مگر عورتوں میں 12 تک ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. سلسلہ ہم سن رہے تھے صحت کی باتیں، اور آپ نے صحت کی باتیں سلسلے کو پسند کیا ہے. سنگت ریڈیو لسنرز کلب سے سبھی ساتھیوں نے سلسلہ صحت کی باتیں میں ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں کو پسند فرمایا ہے. اور ملک اللہ بچایا کھو کر آپ لکھتے ہیں سنگت ریڈیو لسنرز کلب مظفر گڑھ سے، ہم دیا کلام صحت کی باتیں، اور اس میں بریسٹ فیڈنگ سے متعلق جو معلومات دی گئیں وہ بہت خوب تھیں. بے شک یہ معلومات اہم ہیں اور خواتین کے لیے ضروری ہیں. وہیں چھاتی کے کینسر میں بھی اس طور یہ معلومات فائدہ مند ہو سکتی ہیں کہ ڈاکٹر سے ہر حالت میں رجوع کرنا ہے. لیڈی ڈاکٹر اچھے طور سے رہنمائی فرماتی ہیں. سلسلہ ٹی شاپ، موسیقی، چشم بینا، ساری گفتگو بہت اچھی لگی. اور پروگرام کے آخر میں نصرت فتح علی خان کی آواز میں جو انتخاب آپ نے سنوایا وہ بھی بہت خوب تھا. پروگرام کو آپ نے پسند کیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ بچایا آپ اور آپ کے کلب کے باقی ساتھی پروگرام کا اسی طور حصہ ہوں گے. مس دیا زینب کہہ رہی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، سلسلہ ٹی شاپ، موسیقی اور معلومات بہت خوب ہیں. مس دیا زینب، خط لکھنے کا اور پروگرام سے متعلق تفصیلی رائے دینے کا بہت بہت شکریہ. خط مسز بشرا نواز آپ کا بھی ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ سلسلہ ٹی شاپ اچھا ہے، سلسلہ کائنات اور اس میں زمین پر گڑھے بڑھنے سے متعلق جو معلومات تھیں وہ بہت اچھی لگی. ہمیں یقین ہے کہ آپ اور سنگت ریڈیو لسنرز کلب کے باقی ساتھی بھی پروگرام کا اسی طور حصہ ہوں گے اور تفصیلی رائے ہمیں بھیجتے رہیں گے.
सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब से अब्दुल गफूर कैसर और चौधरी फहीम कह रहे हैं, कदम कदम पे मिले एक नई खुशी तुमको, अंधेरी राह में मिल जाए रोशनी तुमको, मेरी खुदा से दुआ है कि ऐ काश लग जाए मेरी हयात के लम्हों की जिंदगी तुमको। फिर आप कहते हैं कि दुनिया एक आरजी बनागा है और यहाँ जो भी आया उसने जल्द या देर से वापस जरूर जाना है, जिसने सदा रहना है वो खुदा की जात है, इसलिए हमेशा उसकी इबादत होनी चाहिए, उसकी मदह होनी चाहिए और उसकी खुशी और मर्जी को हमें पूरा करना है। शुक्रिया। प्रोग्राम राह जिंदगी को आप सुनते हैं और प्रोग्राम से मुतालिक अपनी तफसीली राय सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब से अब्दुल गफूर कैसर हमें भेजते रहते हैं। अपने सिलसिला सेहत की बातों को पसंद फरमाया है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, और फिर आपने कहा कि चश्मे बीना में आज जो स्टोरी बयान की गई वो बहुत पुरअसर थी। जहाँ कहानियाँ इसीलिए कही जाती हैं कि सबक छोड़े, और प्रोग्राम को आप तफसील से सुन रहे हैं, इस पर राय देते हैं। हम इस बात के लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम पसंद करने का अब्दुल गफूर कैसर बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर बलोच आप कह रहे हैं पाकपतन से, सिलसिला कायनात की सैर बहुत मालूमाती प्रोग्राम है। आज जापान के तवील उम्र शख्स का जिक्र था और उसके घर के सब लोगों ने उसके बारे में जो भी तबसरे दिए खूब थे। प्रोग्राम पहले की तरह बहुत दिलचस्प और खूबसूरत है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। दुआ के साथ आपने प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर बलोच, प्रोग्राम के आखिर तक साथ रहने का शुक्रिया और दुआ है कि खुदावंद आपके साथ हो, क्लब के मेंबरान समेत, खानदान समेत आपको बहुत बहुत बरकत दे। असद मुराद आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहबा की बातें, सेहत की बातें में बहुत अच्छी लगी और कहना मैं ये चाहता हूँ, असद मुराद आप कह रहे हैं कि अगर मैं राह जिंदगी ना सुनूं तो चैन नहीं आता। शुक्रिया असद मुराद प्रोग्राम पसंद करने का। हमें यकीन है कि प्रोग्राम से आपकी ये मोहब्बत इसी तरह रहेगी। राना मोहम्मद हारून खान आपका कहना है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, गीतों का इंतखाब खूब है और जो गीत आपने सुनाया हमको मोहब्बत ढूंढ रही है अच्छा लगा, दोबारा भी पेश कीजिएगा। और चश्मे बीना प्रोग्राम अच्छा था। प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आज का इंतखाब भी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रोग्राम के दूसरे सिलसिले भी, सिलसिला चश्मे बीना से मुतालिक अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी हम सिलसिला चश्मे बीना ही सुनने जा रहे हैं। मैं चूड़ियां वाली गली में आकर एक साने के लिए रुक गया। मुझे सईद का घर तलाश करने में जरा सी भी दिक्कत न हुई। एक होम्यो डॉक्टर के क्लिनिक के बिल्कुल साथ वाला मकान, जिसके सामने नई चारपाइयां खड़ी थीं, यही निशानी मुझे उस मकान की बताई गई थी। मैंने साइकिल दीवार के साथ खड़ी की। उस वक्त आसमान पर स्याह बादल झुके हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये फुहार बड़ी भली लगती थी। दिल चाहता था कि चंद लम्हों के लिए यहीं रुककर लुत्फानंदोज हुआ जाए, मगर फिर कुछ सोचकर अंदर दाखिल हुआ। ये एक डेवड़ी थी जिसमें नई बुनी हुई चारपाइयां बड़ी तरतीब से रखी हुई थीं। वान और कोन का सामान भी बड़ा था। सईद की वालदा एक मोढ़े पर बैठी थीं। वो एकदम उठी और अंदर चली गईं। वहीं मैं ठहर गया। थोड़ी देर में मुझे भी ऊपर बुला लिया गया। मैं बच्चों को तालीमी काम में मदद देने के लिए बैठ गया और चंद घंटों में अपना काम खत्म करके नीचे उतरा। नीचे डेवड़ी में एक नौजवान नायलॉन की एक रंगीन चारपाई बुनने में मसरूफ था। उसके हाथ मशीन की कलपुर्जों की तरह चलते थे। हाथों में फुर्ती के अलावा सफाई भी बहुत ज्यादा थी। मैं कुछ देर तक उसके पास खड़ा होकर उसके माहिराना काम का जायजा लेने लगा। वो अकेला ही चारपाई की चौकाट की पांती की तरफ खड़ा रस्सी चलाता और खींचता था। दरमियान में खूबसूरत डब्बियां और चौकों ने बना रहा था। तनी हुई रस्सियों को बड़ी महारत से ऊपर नीचे ले जा रहा था। दरमियान में पहुंचकर अमूमन रस्सियों में तनाव आ जाता था और यूं हाथों के जख्मी होने का डर महसूस होता था मुझे। मैंने नौजवान से पूछा, आपके हाथों को तकलीफ तो नहीं होती? कहने लगा, अमूमन नहीं होती, मगर जब दरमियान में पहुंचकर रस्सियां तन जाती हैं तो खासी दिक्कत होती है। फिर कहने लगा, सूतड़ी की चारपाइयां बुनना आसान है क्योंकि उनमें हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मगर कोन और वान, मुंज वगैरह की चारपाइयों में हाथों को नुकसान पहुंचता है। मैंने कहा, फिर? जवाब मिला, फिर पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है जी।
میں نے پوچھا عموماً ایک چارپائی کو بننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کہنے لگا تقریباً 3 گھنٹے۔ میں نے پوچھا دن میں کتنا کام کر لیتے ہو؟ کہنے لگا جی زیادہ کام کر کے پڑھائی نہیں ہو سکتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا آپ پڑھے ہوئے بھی ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے پڑھائی کسی کام سے تو نہیں روکتی، پڑھائی اپنی جگہ اور بنائی اپنی جگہ۔ میں نے پوچھا آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا جی کہ میں نے BA کیا ہوا ہے، ملازمت نہیں ملی تھی، والدین کی مدد کے لیے یہ کام شروع کر لیا۔ اول ایک وان کی دکان پر کام کرتا تھا، مگر وہ اجرت تھوڑی دیتے تھے، اپنے کام میں میری اجرت دگنی ہے۔ پھر وہاں ہنر کو زیادہ نہیں دیکھا جاتا تھا، اور یہاں تو مالک صفائی، خوبصورتی، بیل بوٹے اور اجرت کی بھی قیمت ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ اگر ہنرمند کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کی محنت اسے وصول ہو تو وہ خوش ہو کر اور زیادہ کام کرے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ مزدور خوش دل کند کار بیش، کہ مسرور و شادمان مزدور اور زیادہ کام کرتا ہے۔ میں اس کے محنتی ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ ہنس کر کہنے لگا فضل حق۔ پھر کہا دعا کریں میں MA بھی کر لوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ میں نے فضل حق کو بہت دعائیں دیں کہ وہ معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے اپنی محنت شاقہ سے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے عزت اور خوشحالی کا باعث بن رہا ہے۔ سلسلہ ہم سن رہے تھے چشم بینا، رائے ولایت ساکی۔ آپ کہتے ہیں نانکانہ صاحب سے پروگرام بہت اچھا، بہت خوبصورت ہے، ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو اپنا پروگرام کیسا لگتا ہے۔ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کال کر کے، آپ SMS بھی کر سکتے ہیں اور تفصیلی خط بھی لکھیے۔ پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ ہمارا کالنگ نمبر ہے 0333482596 یعنی 033348259663، اور ہماری فیس بک ID ہے زندگی انور۔ پروگرام سننے کا، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور آئیے اب مل کر خداوند کے حضور جھکتے اور دعا کرتے ہیں۔ اے قادر مطلق خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا کان ہر وقت ہماری دعا پر لگا ہے۔ تو ہمارے لیے راستے ہموار کرتا ہے، تو ہمارے لیے راستے بنا دیتا ہے، مشکلات میں سے نکالتا ہے۔ اس وقت ہم اے خداوند کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی وبا میں سبھی لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور ہر ایک کی حفاظت چاہتے ہیں۔ بیماری میں، تنگی میں، تکلیف میں، اے خداوند پریشانی میں، ہر ایک تجھے پہچانے اور جانے کہ تو ہی قادر مطلق خدا ہے جو ہمیں رہائی دیتا ہے، نجات بخشتا ہے۔ ہم تیرے الہی انتظام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم سبھی پروگرام سننے والوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور تیری برکت چاہتے ہیں۔ جہاں کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو اسے دور فرما۔ اور اس وقت ہم تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں سید حیدر شکیل بخاری کے خاندان کے لیے، جن کے والد کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ ہم خاندان بھر کے لیے تسلی کی دعا کرتے ہیں۔ سبھی کچھ مانگتے اور پاتے ہیں تیرے ہی نام سے، آمین۔ پروگرام راہ زندگی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کی مینا پرویز